يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. فيك الذي هدانا خير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، اللہ پاک نے سورہ حجرات میں معاشرتی اجتماعیت کو مضبوط بنانے کے لیے، مسلمانوں کی جمعیت کو مضبوط بنانے کے لیے کچھ اوصاف کو ذکر فرمایا، جس سے ایک معاشرہ صاف ستھرا اور دل دادا اور جنت کا نمونہ بنتا ہے. جس سماج میں لوگ اس پر عمل کرنے سے بھائی بھائی کی طرح سے زندگی گزارتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، جیسے ظاہر میں بعض بیماریوں سے ریلیٹڈ ہوتی کہ آدمی ایک بیماری کی کیئر نہیں کرتا تو وہ بیماری پھر اس کے ساتھ لگ جاتی ہے. ایک بیماری دوسری بیماری سے لگی ہوئی ہے، اس لیے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس سے تم بچو گے تو اس سے پھر تمہاری حفاظت ہو جائے گی. بس اسی طریقے سے آپ سمجھیے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو آپس میں ریلیٹڈ ہے. یہ گناہ کرو تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کرو تو یہ پیدا ہوتا ہے. ایسے گناہ کو ان آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے. مثلا جو آیت پاک 2 دن سے ہماری چل رہی ہے، اس میں پہلے اللہ پاک نے جس چیز سے منع کیا وہ بدگمانی سے منع کیا کہ بدگمانی سے بچو. بدگمانی کا اگلا اسٹیپ تجسس ہوگا، تو میں پڑھنا ہوگا، اور تجسس کا اگلا اسٹیپ غیبت بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تینوں چیزوں کو اس آیت پاک میں ذکر فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ جب تم بدگمانی سے بچو گے تو جاسوسی اور تہمت میں پڑنے کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور جب اس سے تم بچو گے تو اب دوسرے کی غیبت نہیں کرو گے۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ ہم دینداری اسی کو سمجھتے ہیں کہ کچھ نماز روزہ حج زکات وغیرہ کر لیں، اور گناہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ جیسے چوری کرنا، شراب پینا، قتل کرنا، یہ بڑے بیانت گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ چیزوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو آدمی معمولی سمجھ کے کر لیتا ہے۔ دیکھو، آپ فزیکلی اعتبار سے بعض بیماریوں کے لیے دوائیں کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات کے بتائے ہوئے نسخوں پر آپ عمل کرتے ہیں، تو ڈاکٹر حضرات آپ کو یہ ہدایت دیتے ہیں، یہ گائیڈ لائن کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ کا پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، شوگر کی بیماری ہے، آپ کو میٹھے سے پرہیز کرنا ہے۔ اب ایک بندہ دوائیوں کا کورس برابر لے رہا ہے، لیکن اس کے پاس احتیاط نہیں ہے، تو آپ بتاؤ کہ کیا اس ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے میں کمی ہے، اس ڈاکٹر کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن میں کمی ہے؟ نہیں، بیماری طول پکڑے گی، بیماری بڑھے گی، اچھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پرہیز نہیں ہے، پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ اگر آدمی بیماریوں میں جو پرہیز ڈاکٹر نے بتلائے ایک احتیاطی تدابیر اور پرہیز کو اختیار نہیں کرتا تو زندگی بھر دوا کھاتا رہے تو بھی اچھا نہیں۔ اس سے میں آپ کے ذہن کو اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے بہت سے نیک اعمال کر لیتے ہیں، اللہ نے توفیق دی، نماز بھی پڑھی، حج بھی کیا، زکات بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، خیرات صدقات بھی کرتے ہیں، اور بھی بہت سے اعمال اللہ کے فضل سے کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان اعمال کی جو برکات ہم کو حاصل ہونی چاہیے، جو انوارات ہم کو ملنے چاہیے، وہ برکات اور وہ انوارات ہم کو نہیں ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری چھلنی میں سوراخ ہو گیا ہے، تو اب وہ عبادت کا نور نیچے ٹپک رہا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے تھوڑا اور پرہیز کر لیں تو انشاءاللہ عبادت کا نور ہمارے اندر باقی رہے گا۔ گناہ کی پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے اچھی اچھی عبادتیں اور بڑا بڑا جو ثواب آدمی کے نامۂ اعمال سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب میں اور آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ معمولی ہے، حالانکہ معمولی نہیں ہے۔ اعمال کرنے کے لیے کتنی محنت اٹھانی پڑتی ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو آدمی کوئی عمل کر پاتا ہے، لیکن تھوڑی سی بے احتیاطی یا بد احتیاطی وہ اس عمل کو بیکار بنا دیتی ہے۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس نماز میں آداب اور شرائط کی رعایت نہیں کرتا، تو حدیث پاک میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض بندوں پر نمازیں پرانے کپڑوں کی طرح لپیٹ کر ان کے منہوں پر مار دی جائے گی کہ تمہاری نمازوں کا تمہیں کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم نے اس کی رعایت نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے۔ بس اب سمجھیے کہ یہی حال تمام عبادتوں کا ہے۔ اس لیے بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادات سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، خصوصاً وہ گناہ جو عام ہو جاتے ہیں اور جس کو ہر بندہ معمولی سمجھنے لگتا ہے اور اس کی نوٹس بھی نہیں دیتا، اتنا خیر نہیں کرتا۔ ایسے گناہوں کو آدمی کو خاطر میں لانا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چوری سینہ چوری ہو جاتی ہے، ایک تو گناہ ہے اور گناہ پر ندامت نہیں ہے۔ آدمی کو گناہ پر ندامت ہو تو کچھ یہ ہوتا ہے کہ بھئی چلو اس کو گناہ پر ندامت ہے، یہ بھی اللہ کے یہاں چھوٹنے کا ایک ذریعہ ہے کہ بندے کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا ہے کہ بھئی پچھتاوا، اور ایک تو بندے کو پچھتاوا ہی نہیں ہوتا، جری ہو جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت پاک میں اللہ نے ایسے 3 گناہ بتلائے ہیں۔ ایک بدگمانی، غلط سوچ، دوسرا تجسس، جاسوسی، اور تیسرا غیبت۔ پہلے 2 گناہوں کے متعلق اگلی مجلسوں میں تفصیل آئی ہے۔ آج کی مجلس میں جو گناہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ غیبت کے متعلق۔ غیبت کا مفہوم علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ کسی کی غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں، پیٹھ کے پیچھے، یعنی وہ موجود نہیں، ایسے حال میں ایسی بات بیان کریں کہ جو اگر اس بندے کو جس کے متعلق کہی گئی ہے معلوم ہو جائے، یا اس بندی کو جس کے متعلق بات بتائی گئی ہے معلوم ہو جائے، تو اس کو برا لگنے لگے، اس کا دل ناراض ہو جائے۔ اس کو شریعت کی بڑی بھاشا میں غیبت کہتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے غیبت کی یہ تعریف ذکر فرمائی کہ غیبت نام اس چیز کا ہے، تو صحابہ میں سے بعض صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات جو کہہ رہے ہیں اگر واقعی طور پر اس بندے میں موجود ہے تو کیا کبھی غیبت ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس بندے کے متعلق کوئی بات بتلا رہے ہیں واقعی اس بندے میں وہ بات ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبھی تو وہ غیبت ہے جب اس کے اندر وہ بات، وہ برائی موجود ہے جو آپ بول رہے ہیں۔ اگر آپ جس کو کہہ رہے ہیں وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں تو یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ باقی یہ ہوئی کہ بعض لوگ ایسا کہہ کے چھوٹ جاتے ہیں، ابھی میں تو اس کے منہ پہ کہنے کے لیے تیار ہوں، تو اتنا کہنے سے وہ غیبت سے نکل نہیں جائے گا۔ بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی چھوڑ نہیں جاتا،
ارے کیا ہو گئے، ہم اس کے منہ پہ کہیں گے، اس کو منہ پہ کہیں گے جب کہیں گے، لیکن ابھی تو وہ غیبت میں شامل ہو رہی ہے کیونکہ وہ بندہ موجود نہیں ہے۔ وہ بندہ یا بندی موجود ہو اور آپ اس کے سامنے کہو کہ بھائی تمہارے اندر ایسا ہے، تم ایسا کر ایسا کر ایسا کر، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ لیکن وہ بندہ بندی حاضر نہیں ہے اور اس کے متعلق ہم جو ہے کوئی بھی چیز کے متعلق، اس کے لباس کے متعلق، اس کے بول چال کے متعلق، اس کے کاروبار کے متعلق، اس کے اخلاق کے متعلق، اس کے دینداری کے متعلق اور بھی بہت سی چیزوں کے متعلق علماء نے ذکر کیا ہے، اس کے خاندان کے متعلق، اس کی شکل و صورت کے متعلق ہم کوئی ایسی بات بولیں گے جو اس کو بری لگ رہی ہے تو وہ غیبت کے کھاتے میں چلی جائے گی، غیبت کے کھانے میں چلی جائے گی، اور علماء نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ بلکہ روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا کاری سے بھی زیادہ بھیانک اور بری بات ہے۔ اب سوچو آپ زنا کاری کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، الزانی لا یزنی حین یزنی وہو مومن۔ زنا کار مرد اور عورت زنا کے پوزیشن میں ایمان کی حالت میں باقی نہیں رہتے، ایمان ان کے سینوں سے نکل کر بیچ میں آ گیا ہوتا ہے، زمین و آسمان کے بیچ میں۔ یہ کس کا گناہ بتایا میں نے؟ زنا کاری۔ تو غیبت اس زنا کاری سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ سوچو کتنا بڑا اس کا گناہ۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی زنا کو تو برا سمجھ رہا ہے لیکن نفس کنٹرول میں نہیں ہے، نفس کنٹرول میں نہیں ہے، شیطان کا زور بڑھ رہا ہے، تو شیطان کے زور اور نفس کے بہکاوے اس کی وجہ سے آدمی کا بیلنس ختم ہو گیا اور اس نے جو ہے جناب یہ گناہ کرتا ہے، کر ڈالا، لیکن اسے ندامت ہے، وہ پس رہا ہے اندر ہی اندر کہ میں نے غلط کیا ہے۔ تو یہ اندر کا احساس کسی نہ کسی وقت اس کو توبہ پہ آمادہ کرے گا، کسی نہ کسی وقت اسے مالک کے سامنے اپنا جرم اقرار کرنے کے اوپر آمادہ کرے گا، اور وہ اللہ کی چوکھٹ پر اللہ کے دربار میں آ کر اپنے آنسو بہا کر اللہ کے سامنے کہے گا کہ واقعی اللہ میں نے جرم کیا، میں اقرار کرتا ہوں میں نے گناہ کیا ہے۔ لیکن غیبت ایک ایسی بات ہے کہ آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، جب گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو اللہ کی چوکھٹ پر اس کے بارے میں معافی کیوں مانگے گا، آنسو کیوں بہائے گا، اقرار کیوں کرے گا، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ دوسری بات کہ زنا جو ہے وہ حقوق اللہ کے متعلق ہے، یعنی کچھ چیزیں جو اللہ سے تعلق رکھنے والے اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور حقوق اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے بندہ سچی معافی مانگے، توبہ کرے، تو چونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، اللہ ستار ہے، غفار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے،
حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے ایسے حق جو بندے اور بندیوں سے متعلق ہیں۔ جب تک وہ بندہ یا بندی سے معافی نہ مانگی جائے جس کا قصور کیا ہے اور وہ معاف نہ کرے تب تک معافی نہیں۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ مثلا ایک بندے نے کسی کا ناجائز مان لیا، غلط طریقے سے اس کا مال کمایا، تو چاہے وہ اللہ کے پاس معافی مانگتا رہے، کعبہ کا پردہ پکڑ کے وہ اللہ کے پاس معافی مانگے، تو اللہ کہے گی کہ میرا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ تم میرے پاس بھی معافی مانگ رہا ہے، یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، جس کا تم نے لیا ہے اس کے پاس معافی مانگو، وہ معاف کرتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو جب تک کہ وہ بندہ اس کو معافی نہیں دیتا تب تک اللہ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بات نہیں ہے، میں اس کو معاف نہیں کرتا، کیوں کہ میں نے اس کو بندے کے ساتھ جوائن کیا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے کہ اللہ معاف کرے، لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بندے کے ساتھ رکھا ہے۔ چنانچہ اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ من المفلس، مفلس غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے ہم روٹین کے مطابق کہا کہ لیس لہ درہم ولا دینار، جس کے پاس مال پیسے روپے نہ ہو وہ غریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غریب نہیں ہے، غریب اور فقیر میری امت کا وہ آدمی ہے جو قیامت میں بہت سے نیک اعمال لے کر کے حاضر ہوگا اللہ کے دربار میں، بہت اچھے اچھے اعمال کیے ہیں اور زیادہ مقدار میں، کم نہیں، زیادہ مقدار میں، نمازیں بہت بڑی، قرآن بہت پڑھا، روزے بہت رکھے، خیرات صدقے بہت کیے، بہت بہت نیکیوں کے کام کر کے حاضر ہوا ہے، البتہ اس کے ساتھ اس نے کچھ ایسے اعمال کیے کہ کسی پر بیجا تہمت لگائی، کسی کو بیجا ستایا، بیجا مارا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا مال دبا لیا، کسی کو پریشر میں رکھا، کسی کو بلیک میل کرتا رہا، یہ سب اللہ کے دربار میں کمپلین لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی ہوئی کورٹ عدالت ہے، اب اس کے بعد کہیں سنوائی نہیں، یہ آخری سنوائی ہے، آخری پیشی۔ اس آخری پیشی میں اللہ پاک کہیں گے کہ ادا کر، چنانچہ اس کے نیک اعمال ان لوگوں کو دیے جائیں گے جس کا اس نے قصور کیا ہے، جس کو گالی دی، جس پر الزام لگایا، جس کی غیبت کی، جس کا ناجائز مان لیا، جس کو گالی دیا، جس کو بے عزت کیا تھا، عزت کی تھی بڑھ مجمع میں اس کی، یہ سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اب آپ کہیں کہ بھائی یہ سب کیسے ہوگا، سب تو مل گیا دنیا میں، ہمارے نہیں مل گیا ہے۔ اب تو سائنس کی ترقی ہم کو بتا رہی ہے، ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ ہر چیز ریکارڈ میں آ رہی ہے۔ سائنس تو اب اتنی آگے بڑھ رہی ہے کہ پہلے زمانوں میں جو آدمی نے بولا ہے وہ بولا ہوا بھی لانا چاہتی ہے۔ موبائلوں میں اب اتنی ایسی ایپ آتی ہے کہ آپ نے جو فوٹو ڈیلیٹ کر دیے تھے، پہلے ڈیلیٹ کر دیے تھے، وہ ڈیلیٹ کیے ہوئے فوٹو کو واپس لانا ہے تو اس کے لیے بھی ہے۔
جب بندے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اللہ کی دی ہوئی دماغ شکتی کو استعمال کر کے، تو جو دماغ بنانے والا مولا اور اللہ اور خالق ہے، کیا اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی کہ وہ بندوں کے کیے ہوئے اعمال کو وہ حاضر کرے؟ اس لیے یہ غلط ہوگا۔ قرآن میں ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سورہ کہف میں آیا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو اعمال کیے ہیں اس کو اللہ کے دربار میں موجود پائیں گے۔ برے اعمال بری شکل میں، اچھے اعمال اچھی شکل میں۔ اب اللہ پاک کی انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ بھائی یہ گالی دی تھی، اس کی اتنی نے کیا دے دو، اس کا انسلٹ کیا تھا، اس کی اتنی نے کیا دے دو، اس پر تہمت لگائی تھی، اتنی نے کیا دے دو۔ پورا نیکیاں دیتے 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 پورا کھاتا گل ہو گیا نیکیوں کا، اب بھی دعوے دار باقی ہے، اب بھی ایسے لوگ باقی ہے۔ تو اب اللہ کہیں گے کہ چونکہ ہمارے یہاں تو انصاف ہے، تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ گناہ ڈالو، نیکی تو ہے نہیں اس کے پاس، بھائی تمہارے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ اب بتاؤ کتنی خطرناک چیز کہ اپنے گناہ تو اگر ہے تو ہے، لیکن دوسرے کے بھی گناہ سر آ رہے ہیں۔ خطرناک معاملہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیچارہ غریب ہو گیا، مفلس ہے یہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے یہ ایک ایگزامپل دیا ہے کہ دیکھو اس طرح آدمی غریب سمجھا جاتا ہے۔ اب جس گناہ کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، بالکل معمولی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ قیامت میں اس کے عوض میں نیکیاں دی جائیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے غیبت کرنی ہو تو میں کسی اور کی غیبت نہیں کروں گا، میں تو میری ماں کی غیبت کروں گا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ تو کوئی بات ہوئی؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی احسان کرنے کی زیادہ حقدار تو ماں ہے، کہ ماں کے ساتھ آدمی حسن سلوک کرے، اور اس سے بڑھ کے کیا سلوک ہوگا کہ میں اپنی نیکی میری ماں کو دے دوں۔ کسی کو نیکی دینے کے بجائے میری ماں کو نیکی دوں، یہ اچھا ہے، تو میری ماں کا تو کام بنے گا۔ یہ اللہ کے لیے انہوں نے سمجھانے کے لیے بات پیش کی ہے، انہوں نے اپنی ماں کی غیبت کی نہیں ہے، یہ سمجھا رہے تھے کہ اگر غیبت کرنا ہو تو میری ماں کی نہ کروں کہ میری نیکیاں میری ماں کو ملے، دوسرے کو نیکی دے دیں، اس سے بہتر ہے کہ ماں کو دو تو ماں کا تو کام بنے گا۔ یہ بزرگان دین ایسی باتوں سے بات ہمارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں، کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اس طرح کی مثالیں اور ایگزامپل لاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نہیں، ایسے کئی بزرگان دین ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے سمجھدار ہوا ہوں میں نے کبھی بھی کسی کے متعلق غیبت نہیں کی۔ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک قیامت میں غیبت کے متعلق مجھ سے سوال ہی نہیں کرے گا۔ اتنا کانفیڈنس ہے کہ قیامت میں دوسری چیزوں کے متعلق سوال ہو سکتا ہے، لیکن غیبت کے متعلق سوال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے اس کے اندر بہت احتیاط کی ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا سماج جو آج دشمناوٹ، نفرت اور اس کے اعمال کا بنا ہوا ہے،
اس کی وجہ ہے یہ بیماریاں، بدگمانی، بد زبانی، بد نگاہی، تجسس، غیبت، ان چیزوں کی وجہ سے سماج میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہوتی ہے۔ جب ایک بندے کو بتایا جاتا ہے کہ فلانا تمہارے متعلق ایسا کہہ رہا ہے، اس کا دل اندر سے اتنا ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہے دل آزاری، دل آزاری۔ اور دل آزاری یعنی کسی کے دل کو نقصان پہنچانا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، یہ اس کو مکے مارنے سے بھی زیادہ بڑا ہے، لاٹھیوں سے مارنے سے زیادہ بڑا ہے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا۔ بہت خطرناک گناہ ہے دل آزاری کا گناہ۔ تو اس لیے غیبت کو زنا کاری سے بھیانک قرار دیا گیا کہ غیبت کو تو کوئی بھی برا سمجھتا ہے، زنا کاری کو تو کوئی بھی برا سمجھتا ہے، لیکن غیبت کو اچھے خاصے لوگ برا نہیں سمجھتے۔ آج ہم نے ٹائم پاس کاٹنے کا ایک ذریعہ بنایا، اللہ ماشاء اللہ کچھ کوئی محفل بیٹھتی ہے، کوئی مجلس لگتی ہے، تو اس مجلس میں جانے انجانے میں کسی نہ کسی اینگل سے کسی کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ اب کچھ حضرات سمجھتے ہیں بھائی ہم تو نہیں کہہ رہے، ہم تو نہیں بول رہے، تو دیکھو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح بولنے والا گناہ میں ملوث ہے، شامل ہے، ایسے سننے والا بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ اس لیے آدمی یہ کہہ کے بھی چھوٹ سکتا ہے کہ یار میں تو نہیں کر رہا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس مجلس میں آپ ہیں، اس مجلس میں اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہو رہی ہے تو آپ کا کام اولت تو یہ ہے کہ بھائی اب چھوڑو، اپنے کام کی بات کرو، اس کو چھوڑ دو، اپنے کسی کام کی بات کرو۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بات کو ڈائیورٹ کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ بات دوسری جگہ جا رہی ہے تو یہ چیپٹر بند کرنے کے لیے دوسرا چیپٹر آپ کھولیں تاکہ یہ چیپٹر ہی بند ہو جائے۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپ تو واک آؤٹ کرو اس مجلس کو اور آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، یہ سب سے بیسٹ۔ ورنہ جیسے وہ شریک ہے اس طرح آپ بھی شریک ہیں۔ اور بزرگوں، غیبت کتنا خطرناک گناہ ہے میں آپ کو بتاؤں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت دیوبند اور اسی طرح جو ہے اہل سنت والجماعت بریلوی تمام کا اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ نے کروائی ہے، اور اس معراج میں لایو جنت اور جہنم دونوں چیزیں اللہ نے دکھائی، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، جہنم کے عذابات بھی دکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے بڑے بڑے ناخن تھے، تانبے کے، لوہے کے، ایسے بڑے بڑے ناخن، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے جبریل سے سوال کیا، جبریل صاحب میں نے جبریل سے سوال کیا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں، کس گناہ کی ان کو سزا مل رہی ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ مرد اور وہ عورتیں جو اپنی مجالس کے اندر اور اپنی مجالس کو سنہرا بنانے کے لیے ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آپس میں ان کے مذاق اڑایا کرتے تھے،
یہ وہ لوگ ہیں اس کی سزا کو دی جا رہی ہے۔ چہرے پہ معمولی خروچ آ جاتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، معمولی خروچ آتی ہے۔ لوہے اور تانبے کے ناخن سے نوچنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں بول لیتا ہوں اور آپ سن لیتے ہیں، لیکن اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر سلائی لگاتا ہے تو اتنی پتلی سوئی ہوتی ہے، اتنی پتلی، اور بھی بیچارہ وہ بھی اپنے ایکسپیرینس سے جو ہے ہلکے سے ہاتھ سے لگاتا ہے، وہ بھی کتنی چبھن ہوتی ہے، اتنی درد، کتنے دیر تک وہ درد باقی رہتا ہے۔ سوچو کہ اتنی سی سوئی ہے اور وہ بھی ڈاکٹر بیچارہ اتنے نرم ہاتھ سے کہ اپنے مریض کو پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو اس کے لیے وہ اتنی احتیاط سے لگا رہا ہے، پھر بھی اتنا درد ہو رہا ہے کہ کتنے گھنٹے تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو بزرگوں، بڑے بڑے ناخن، بڑے بڑے لوہے اور تانبے، اور اس سے چیرنا کھینچنا، اب بتاؤ اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ عذاب بیان فرمایا کہ یہ عذاب ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس ٹھہر گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، سنو غور سے، عذاب قبر ہے، برحق ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام ٹھہر گئے، بھلے ہم کو دکھتا نہیں کہ بھائی اتنی سی جو جگہ ہے، اب اتنی سی جگہ کے اندر کس طرح سے ایسا سب ممکن ہے؟ یہ قبر جو ہے یہ گھرا قبر نہیں ہے، قبر برزخ کا ایک عالم الگ ہے۔ یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے مردے کو منتقل کر رہے ہیں، میت کو ہم یہاں سے اس کو جو بھیج رہے ہیں، پورا ایک عالم ہی الگ ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ بھائی اتنی قبر بس وہی کو رہتا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو صرف اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، یہاں سے پھر اس کا سفر شروع ہوتا ہے اور پھر وہ برزخ نام کا ایک عالم ہے جو ہمارے اس دنیا کے عالم سے ہزاروں درجہ بڑا ہے، ہزاروں درجہ۔ تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ ایک درخت کی ٹہنی لاؤ، اور آپ نے ایک ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں کپڑوں کے اوپر لگایا۔ حکمت پوچھی صحابہ نے کہ رسول اللہ کیا حکمت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب تک کھڑے بڑے رہیں گے یہ اللہ کی تسبیح پڑھے گے اور اللہ کی تسبیح سے ان کو نفع ہوگا، اس سے ان کے عذاب میں تخفیف اور کٹوتی اور کمی ہوتی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیسا سامان دے کے جاتے ہیں، کیسا سامان دے کے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی ہمیں راہیں بتائی کہ مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے نجات کی راہ ہے، بشرط کہ تمہارے پاس ایمان ہے۔ تو اس کی بھی راہ بتائی کہ اگر کسی وجہ سے گنہگار تھا تو عذاب قبر کو ہونا ڈیفینیٹلی، اس عذاب قبر سے بچنے کے لیے قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورہ تبارک الذی، جو بندہ روزانہ عشاء کے بعد اس کی تلاوت کرے، جو بندی عشاء کے بعد اس کی تلاوت کرے، اللہ اس کو اس قبر کے بھیانک عذاب سے بچائے گا۔
ہمارا چھوٹا سا جو کمرہ ہوتا ہے، بیڈ روم ہوتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، تھوڑی دیر کا اندھیرا ہوتا ہے تو کتنا بھیانک لگتا ہے، اور آدمی کا کیسا کیسا دماغ یہ ہونے لگتا ہے۔ سوچو کہ یہاں ایسا اندھیرا کوئی بھی نہیں۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر ان کو کس چیز کا عذاب ہو رہا ہے، کس چیز کی وجہ سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبر والا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، کپڑے بدن کو بچاتا نہیں تھا، اس کی وجہ سے۔ اب کتنی بڑی بات ہے، آج ہمارا فیشنیبل نوجوان جو ہوتا ہے جینس پینٹ پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کو جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو بیٹھنا جناب مشکل ہوتا ہے، تو وہ کھڑے کھڑے اپنی حاجت پوری کرتا ہے، تو کپڑے پر بھی وہ خطرات گرتے ہیں، ہاتھ بھی اس سے خراب ہوتے ہیں، پیر پر بھی آتے ہیں۔ تو بتاؤ یہ اس عذاب کا مستحق ہو رہا ہے کہ ہو رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قبر کا عمومی عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ احتیاط کیا جائے، پیشاب کے قطروں سے بچا جائے۔ آج مائیں بھی اس کا جو ہے اہتمام نہیں کرتی، بچے نے پیشاب کر دیا تو چادر بھی ویسی کی ویسی ہے، بچے کے کپڑے بھی ویسے کے ویسے، اس کے کپڑے بھی ویسے کے ویسے۔ بچہ ہے لیکن پھر بھی وہ پیشاب ہے جو ناپاک ہے، اور پیشاب چاہے بڑے کا ہو، چھوٹے کا ہو، لیڈیز کا ہو، جینٹس کا ہو، آدمی کا ہو، جانور کا ہو، کسی کا بھی ناپاک۔ تو اس لیے پیشاب سے بچا جائے، ورنہ پیشاب سے احتیاط نہ رکھنا یہ قبر کے عمومی عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلام میں استنجے کا شرعی طریقہ بتایا گیا کہ آدمی اطمینان سے کسی جگہ پر کمفرٹیبل جگہ ہو، وہاں بیٹھ کر کے آدمی اپنی حاجت کو پورا کرے، تاکہ یہ ان چیزوں سے آدمی بچ سکے۔ ایمرجنسی حالات ہر جگہ پر وہ الگ ہوتے ہیں، ایمرجنسی حالات کے جو ہے احکام بھی الگ ہوتے ہیں، وہ الگ ہے، لیکن جنرلی احوال میں، جنرلی سچویشن میں آدمی کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں سے۔ دوسرے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت سے اور چغلی سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، اس میں زیادہ ملوث رہتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے معاملہ کلیئر کیا کہ دیکھو غیبت کا گناہ کیسا ہے کہ قبر کے اندر آدمی چلا گیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو اندر عذاب ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ بات بڑی آسان ہو جاتی ہے، کہنا سننا چونکہ روٹین ہو جاتا ہے تو آدمی اتنا خیر نہیں کرتا ہے، لیکن جس کو تھوڑی دیر کی مصیبت سے واسطہ پڑتا ہے وہ جانتا ہے کہ مصیبت اور تکلیف کیا چیز ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو اگر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور آدمی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اب بتاؤ کہ قبر کے اندر جو جہنم کی آگ کی گرمی ہوگی اس سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ اور قبر کے دوسرے عذابات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں، ایک گناہ بے لذت کی بنا پر، ایسا گناہ کہ جس کا ہم کو کوئی فائدہ بھی نہیں،
اور اتنی بڑی مصیبت مول لینی پڑی کہ مرنے کے بعد بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارے بعض کی غیبت نہ کرے۔ پھر سمجھانے کے لیے، اس کی قباحت و برائی کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور زیادہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا تم میں کا کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا قرآن کی بلاغت ہے! قرآن نے اس کی قباحت، اس کی برائی اور اللہ کے نزدیک اس کا اتنا گھناؤنا عمل ہونا بتلانے کے لیے اس طرح تعبیر آئی کہ کیا تم انسان ہو کر ایک انسان دوسرے انسان کے گوشت کو پسند کرے گا؟ انسان کے گوشت سے وحشت کرتا ہے، اور پھر وہ بھی مردہ ہو جائے تو مردار تو ویسے ہی حرام ہے، مردار جانور حرام ہے۔ مردار جانور کے گوشت سے ہم پرہیز کرتے ہیں، تو یہ تو مردہ انسان ہے، اور مردہ انسان میں بھی اپنا خود کا بھائی۔ اب بتاؤ کتنی قباحت ہوئی کہ ایک تو انسان میں بھی وہ مرا ہوا، اور مرے ہوئے میں بھی اپنا بھائی۔ قباحت در قباحت، برائی در برائی، اس کو سمجھایا قرآن مجید نے کہ یہ اتنا خطرناک عمل ہے۔ اب بتاؤ تم کہ کیا تمہارے پاس وہ جگر ہے کہ تمہارے مرے ہوئے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو تم اپنی دانتوں سے چباؤ، اسے کھاؤ، جیسے اس کو تم گناؤنا سمجھتے ہو، جیسے تم اسے اپنی طبیعت کے اعتبار سے پورا سمجھ رہے ہو؟ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اسی طرح یہ عمل ہے کہ اس عمل کو بھی یہی سمجھو کہ جس نے غیبت کا گناہ انجام دیا گویا اس نے اپنے بڑے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ کتنی خطرناک چیز ہو گئی کہ ایک آدمی اپنے بڑے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، جبکہ مرے ہوئے جانور کو بھی آدمی ہاتھ لگانا مناسب نہیں سمجھتا، اسے ایسی بات کہی جائے جو اسے قے ہونے لگتی ہے، پرہیز کرتا ہے، کوئی بھری میں دے تو کھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب بتایا کہ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، اس لیے ایک اسلامی معاشرہ اس کا فریضہ ہے کہ اس گناہ سے اس کے افراد اپنے آپ کو بچائیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ دوسروں کا تذکرہ بھلائی سے کرے، اور جیسے زندوں کی غیبت ناجائز و حرام ہے ایسے مردوں کی غیبت بھی ناجائز و حرام ہے۔ میت جو آدمی دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اس کا دنیا سے رشتہ ناتا ختم ہو گیا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں بھی بخشا نہیں جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرحومین کا تذکرہ اچھائی سے کیا کرو، یعنی جب بھی مرحومین کا تذکرہ کرنا ہو تو ان کی خوبیوں کو بیان کرو، ان میں جو اچھی صفات ہے اس کو بیان کرو، ان کی برائیوں کو بیان مت کرو کہ اس میں یہ برائی تھی، کیونکہ یہ تو یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، جو برائی تھی اس برائی کا خمیازہ اس کو وہاں مل جائے گا، اس کی سزا اس کو قبر میں مل جائے گی۔ تم کیوں اپنی زبان خراب کر رہے ہیں؟ تم کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ تو مردوں کی غیبت بھی حرام اور ناجائز ہے، زندوں کی غیبت کو جیسے ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ اسلام
کتنا سنہرا اور صاف شفاف دین ہے کہ ایسی باریک باریک چیزوں کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی سماج اگر اسلام میں نہ بھی ہو لیکن ان خوبیوں کو اپنائے تو ان خوبیوں کی وجہ سے ان کا سماج ایک بہترین سماج، ایک آئیڈیل والا سماج بن سکتا ہے۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو جو بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے کہ ایمان والوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے جس کے بھی دل میں ایمان ہے تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نزدیک یہ اعمال برے ہونے چاہیے، کیونکہ جو اعمال اللہ کو برے ہیں، اللہ کے نزدیک برے ہیں، وہ ایمان والے مردوں عورتوں کے نزدیک بھی برے ہونے چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا سماج، ہماری فیملی، ہمارا خاندان اس سے محفوظ رہے۔ کیا ملتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کی غیبت کر کے، فضا کو خراب کر کے دشمنی پھیلائیں، دور کرائیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کی بیجا غیبت کی جاتی ہے اور توڑ کرانے کے لیے یہ معاملہ کیا جاتا ہے، توڑ کرانے کے لیے، تو اللہ کے عرش کو کپکپی آ جاتی ہے۔ توڑ کرانے کا گناہ اتنا خطرناک ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ دو بندوں کے درمیان میں توڑ کرانا، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے میاں بیوی میں توڑ کرانا۔ بلڈ ریلیشن رکھنے والوں کے اندر توڑ کرانا، بھائی بھائی میں توڑ کرانا، بھائی باپ بیٹے میں توڑ کرانا، بھائی بہن میں توڑ کرانا، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ جبکہ مسلم سماج میں کچھ حضرات کا معمول بھی ہے، کچھ حضرات نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی گویا ٹارگیٹ ہی اس کو بنایا ہے۔ توڑ کرا، اس کو توڑ کرا ہے، اس کو توڑ کرا ہے، اس کو توڑ کرا ہے۔ کیا ملے گا بھائی؟ بد عملی، بے اطمینانی، اس کے علاوہ حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں کیا ملا اس طرح کرنے سے سوائے اس کے کہ سماج کے اندر بد عملی، بے اطمینانی، دشمنی، عداوت، نفرتیں، ان چیزوں نے جنم لیا، اس کے علاوہ اور کیا ملا؟ اس لیے قرآن مقدس کی اس آیت پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ اپنے سماج کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں اور جنت کی سکون والی زندگی آپ چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی آیات پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کریں، اور اپنی مجالس کو اس سے پاک بنائیں، اپنی مجالس کو اس سے پاک بنائیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ گناہ ایک الگ جگہ کیا جائے وہ گناہ ہی ہے، لیکن جتنی مقدس جگہوں پر جو گناہ کیا جائے تو اور اس کی برائی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ ایک گناہ آپ یہاں کرو اور ایک گناہ مکہ میں کرو، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ مکہ میں آدمی کرے، مدینہ میں کرے، حرم میں کرے تو اس گناہ کی برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک آدمی غیبت چوراہے پہ کرتا ہے، بازار میں کرتا ہے، ہوٹل میں کرتا ہے، اور ایک غیبت آدمی مسجد میں کرتا ہے۔ دونوں کے اندر ایسا ہی فرق ہے جیسے میں نے بتایا کہ گناہ مکہ میں ہو رہا ہے اور ایک مکہ کے علاوہ اور جگہ پر ہو رہا ہے۔ تو جیسے وہاں پر برائی کے اندر کھلا تفاوت ہے، ایسے
یہاں پر بھی برائی اور گناہ میں کھلا کرنا ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کسی دینی مجلس میں شریک رہ کر کسی بابرکت جگہ پر رہ کر، جیسے خانقاہ ہے اللہ والے کی، درگاہ ہے اللہ والے کی، یا کوئی اور جگہ ہے، اس جگہ کے اندر بیٹھ کر آدمی وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی قباحت اور برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور پورے مسلم سماج کو ان برائیوں سے محفوظ فرمائے، ان گناہوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔